السلام علیکم. کیا حال ہے میرے پیارے پیارے بچوں کا, my fair ladies and my fair young man. Yes, it's so delightful to be with you, to tell you a story. I really look forward to these Sunday mornings, and what better way to start, with fun and learning and without having to do anything. Isn't it that lovely? Yes. I hope you've told your cousins, your neighbors, your friends, your classmates. So, چلیں جی, آج کی اردو کہانی ہے با ادب با ملائزہ ہوشیار. اچھا, یہ جو لفظ ہیں یہ آپ کو الٹا نظر آتا ہے. میری بہت اچھی فرینڈ ہے, وہ مجھے بتائی تھی کہ آپ کا الٹا آتا ہے. اب میں اس کو فگر آؤٹ کروں گی کہ کیسے میں اس کو اسٹریٹ کروں. بہرحال یہ کہانی ہے, کس نے لکھی؟ سعید لق نے. جی, میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ سعید لق صاحب نے لکھی ہے. اچھا, اب یہ جو الفاظ ہیں با ادب با ملائزہ اور ہوشیار, یہ جب بادشاہ ہوتے تھے تو جس طرح مغل بادشاہ ہو گئے, ترکی کی سلطنت کے بادشاہ ہو گئے, تو جب بھی کوئی ان کے سامنے آنا چاہتا تھا کوئی بات چیت کرنے کے لیے یا ان کو سلام پیش کرنے کے لیے, تو کیا ہوتا تھا, ان سب کو پہلے بٹھایا جاتا تھا اور وہ لوگ انتظار کرتے تھے بجائے اس کے کہ وہ بادشاہ ان کا انتظار کرے. تو جب بادشاہ سلامت آ رہے ہوتے تھے بڑے شاہانہ طریقے سے, تو اپنے محل میں یا جہاں بھی وہ, اس کو کوٹ کہتے ہیں, مجھے ابھی اردو میں لفظ یاد نہیں آ رہا, تو وہاں اپنے محل میں جب وہ عدالت لگاتے تھے یا رایا کو یا وزیروں کے ساتھ میٹنگ کے لیے آتے تھے یا لوگوں کی گزارشیں سننے آتے تھے, تو ان کے جو ددوان تھے, جو ان کے اٹینڈنٹس تھے اس کوٹ کے, وہ پھر یہ کہتے تھے کہ سب خاموش ہو جائیں, با ادب یعنی کہ اپنی جو باڈی لینگویج ہے اس کو صحیح کر لیں, خاموش ہو جائیں اور فوکس اور اٹینشن بادشاہ کو دیں, اور بہت ہوشیاری سے کوئی ڈسپلن کے خلاف کوئی بات نہ ہو, ٹھیک ہے, اور بڑی عزت دینی ہے. سو با ادب با ملائزہ, اور وہ اتنی اونچی اونچی بولتے تھے تاکہ سب جگہ ان کی آواز پہنچ جائے. ہوشیار, آپ کو پتہ ہے پیلسز اور محلز کتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں. جی, سو ہیئر وی گو. شاہی محل کے گھڑیال نے ٹن 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 12 بجائے. اب گھڑیال گھڑی سے ہے اور گھڑیال کا مظاہر ہے پہل بڑا ہوتا ہے, تو وہاں جو گھڑیال گھڑی کو بھی کہتے ہیں, بڑے سے کلاک کو, اور اس زمانے میں پہلے کے زمانے میں الیکٹرک اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی, ڈیجیٹل. ہم تو بہت لکی ہیں. تو وہ ایک بڑا سا براس کا, میٹل کا, گولڈ کلر کا ہوتا تھا, ایک پلیٹ ہوتی تھی اور وہ لٹک رہی ہوتی تھی, اور اس کے ساتھ وہ گونگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں زور زور سے بجاتے تھے. جی, اب یہ کیا ہو گیا کہ ٹائم بھی بتا رہا ہے وہ, اور تیاری ہو رہی ہے. دیکھیں کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے. شاہی محل کے گھڑیال نے ٹن ٹن 12 بجائے تو باورچی خانے کا دربان زور سے چیخا, با ادب با ملائزہ ہوشیار, شہنشاہوں کے شہنشاہ اعلی حضرت فرما روائے اندھیر نگر کھانا تناول فرمانے تشریف لاتے ہیں. کچھ اس طرح وہ اناؤنس کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا تناول یعنی کہ کھانا کھانے کے لیے وہ آ رہے ہیں. جی, تو سب بادب رسپیکٹفل ہو جائیں. اور بادشاہ سلامت اپنی ملکہ کے ساتھ بڑی شان سے اندر داخل ہوئے. کمرے کے بیچ اور بیچ کھانے کی میز
اس طرح چمک رہی تھی جیسے کسی گنجے آدمی کی تیل لگی ہوئی، کہنا نہیں چاہیے، کھوپڑی۔ ملکہ نے پہلے تو ادھر ادھر آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کہ پھر بادشاہ سلامت سے بولی، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ جی وہ کہہ رہی ہیں، اے حضور، ہماری نظریں دھوکہ کھا رہی ہیں یا کھانے کی میز کھانے سے خالی ہے؟ بادشاہ سلامت غصے میں آ کے چیخ کر بولے، یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ کہاں ہے باورچی خانے کا مینیجر؟ زندہ یا مردہ فوراً ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ مینیجر میز کے نیچے سے باہر نکلا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، حضور غلام حاضر ہے۔ ملکہ بولی، حاضر کا بچہ، کھا جاؤں گی کچا، 12 بج گئے اور کھانا ابھی تک نہیں لگا۔ مینیجر ہاتھ جوڑ کر بولا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ وہ جھکا جا رہا تھا اور وہ غصے میں آ رہے تھے، مکھال میں ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ بادشاہ سلامت بولے، امان ہے، تم سیف ہو، جو کہنا ہے کہہ دو، تمہاری 7 پشتوں کو امان، بولو ماں بدولت کو بھوک لگ رہی ہے۔ مینیجر بولا، اے حضور، باورچیوں نے ہڑتال کر دی ہے، سب کے سب کام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جی اس نے بتایا جی کہ سارے باورچی بھاگ گئے ہیں کام چھوڑ کے، انہوں نے کیا کیا ہے، اسٹرائک کر دی ہے۔ جی آپ نے دیکھے ہی ہیں ہمارے ملک میں کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ ملکہ اچھل کر بولی، بھاگ گئے؟ ارے بھائی کیوں بھاگ گئے؟ کہاں بھاگ گئے؟ کیسے بھاگ گئے؟ مینیجر بولا، حضور 2 تو سائیکل پر چڑھ کر بھاگ گئے، کتنا کچھ بیوقوف سا ہے، تیسرا پیدل رفو چکر ہو گیا، اور چوتھا ملکہ پیر پٹک کر بولی، بے وقوف، ہم پوچھتے ہیں کہ کیوں بھاگ گئے؟ مینیجر بولا، حضور وہ کہتے تھے کہ ملکہ عالیہ نے ہمارا ناطقہ بند کر دیا ہے، وہ ایک تو مرچیں بہت کھاتی ہیں، دوسرے کوڑی کا حساب لیتی ہیں، اور کبھی ہم بھولے بھٹکے سودے میں سے 2-4 آنے کھا لیتے ہیں تو ہمیں چلچلاتی دھوپ میں مرغا بنا دیتی ہیں۔ ایسی نوکری سے تو ہم بھر پائے، ہم جاتے ہیں، آج کی تنخواہ بھی معاف۔ ذرا ان کے مطالبات دیکھیے، ہے نا مزے کی کہانی۔ یہ سن کر ملکہ عالیہ نے اتنی غضبناک غصے والی صورت بنائی کہ بے چہرہ، آپ اپنی غصے والی شکل میں سے غصہ تھوک دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوگی، دوسرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے نا، یاد رہے گا آپ کو۔ چلتے ہیں۔ اب تو آبویسلی اس نے اتنے غصے سے مینیجر کی طرف گھورا، کانپنے لگا، محل کی دیواریں لرزنے لگی، اور گھنٹہ چلتے چلتے ایک دم رک گیا۔ نتھ نے کھلا کر اپنی ناک کھلا کر غصے میں، سن رہے ہیں بادشاہ سلامت، ان نمک حراموں کو ایسی خوفناک سزا دیں کہ ان کی 7 پشتیں یاد رکھیں۔ بادشاہ سلامت زور سے کر کے، ارے کوئی ہے، وزیر اعظم کو زندہ یا مردہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اعظم صاحب کانپتے لرزتے کمرے میں آئے اور ہاتھ باندھ کر بولے، جہ بنا غلام حاضر ہے۔ بادشاہ سلامت بولے، سنو ہمارا حکم غور سے سنو، شہر میں جتنے باورچی ہیں زندہ یا مردہ سب کو فوراً پھانسی پر چڑھا دیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے جھک کر 3 سلام کیے اور الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ بادشاہ سلامت پیٹ پر ہاتھ پھیر کے بولے، اب کیا ہوگا؟ ماں بدولت کا تو بھوک کے مارے برا حال ہے، کیوں نہ آج کسی ہوٹل میں کھانا کھایا جائے؟ مکہ گردن اکڑا کر بولی، نہیں، آج ہم خود کھانا پکائیں گے تاکہ ہماری رعایا کو معلوم ہو کہ بادشاہ کام چور اور نکمے نہیں ہوتے، وہ کام کرنا بھی جانتے ہیں۔ آئیے باورچی خانے میں چلے۔ دربان نے باورچی خانے کا دروازہ کھول دیا۔
اور زور سے چیخا، بادب با mulaiza ہوشیار شہنشاہوں کے شہنشاہ اعلیٰ حضرت فرما روائے اندھیر نگر کھانا پکانے تشریف لاتے ہیں. ہے نا فنی سٹوری؟ فرما روائے اندھیر نگر. ملکہ بولی کھانا تو میں پکا لوں گی لیکن حضور کو بھی تو کوئی کام کرنا چاہیے، فرمائیے آپ میری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ بادشاہ سلامت بولے ہم کھانا ختم کرنے میں آپ کی مدد فرما سکتے ہیں. ملکہ غصے سے بولی جہاں پناہ یہ کیا فرما رہے ہیں، ملکہ کھانا پکائیں گی تو آپ کو بھی ان کا ہاتھ بتانا پڑے گا. چلیے آپ چولہا ہی جلا دیجئے، میں سبزی کاٹتی ہوں. یہ سن کر بادشاہ سلامت نے مجبور ہو کر وہ چوگا پہنا جسے پہن کر شاہی باورچی کھانا پکاتے ہیں، جس کو ہم ایپرن کہتے ہیں نا، اس قسم کا. بدقسمتی سے بادشاہ سلامت کا قد بہت چھوٹا تھا اور چوگا بہت بڑا. آپ سر سے پیر تک اس چوگے میں چھپ گئے. ہے نا مزے کی کہانی؟ اور ایسے معلوم ہونے لگے جیسے کوئی مردہ قبرستان سے اٹھ کر بھاگ آیا ہو. ایسے ایسے وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. تو ظاہر ہے اب ایک جو گاؤن ہے کسی نے پہنا ہوا ہے لباس اور وہ چل رہا ہے اور کوئی بندہ اس کے اندر نظر نہیں آ رہا تو ایسا ہی لگے گا کہ کوئی بھوت آ گیا ہے. اب بادشاہ سلامت تو چلے چولہا پھونکنے اور ملکہ عالیہ نے سبزی کے لیے نعمت خانے کا پٹ کھولا، یعنی کہ پینٹری کا. سارا نعمت خانہ چھان مارا مگر سوائے ایک ٹوٹے ہوئے انڈے اور ایک سڑے ہوئے آلو کے اور کچھ نہ ملا. نوکروں کو آواز دینا ہی چاہتی تھی کہ دروازہ کھلا اور دربان اندر آ کر بولا حضور مورخ نگر کے راجا مہاراج ادھیر راج بھوج اور مہارانی چندرمتی پدمنی بے ہوش تشریف لائی ہیں. کتنا مزے کا نام ہے، چلے میں آپ کو پھر سے سناتی ہوں. حضور، میں نے کہا اس بار آپ کو ہنسانا چاہیے. حضور مورخ نگر کے راجا مہاراج ادھیر راج بھوج اور مہارانی چندرمتی پدمنی بے ہوش تشریف لائی ہیں. ملکہ خوش ہو کر بولی سنتے ہیں جہاں بنا مہاراج تشریف لائے ہیں. جہاں بولے سنے کیا خواب، چولہا پھونکتے پھونکتے ماں بہت بدولت کی ناک چل گئی ہے. جاؤ انہیں ملاقاتی کمرے میں بٹھاؤ، کہنا بادشاہ سلامت چولہا جلا کر ابھی تشریف لاتے ہیں. ملکہ بولی حضور بھی کمال کرتے ہیں، مہاراج سنیں گے تو کیا کہیں گے، کبھی عقل سے بھی کام لیا کیجیے. بادشاہ سلامت تون پر ہاتھ پھیر کر بولے عقل ہوتی تو کوئی اچھا کام کرتے، بادشاہی کاہے کو کرتے. سوچے ذرا، ہر دنیا کی نعمت طاقت دولت سب کو کہتے ہیں ہم کوئی اور کام کرتے، اور وہ کتنا رسپانسبل کام ہے کہ آپ پوری رائے اپنے ملک کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتے، غریبوں کی مدد کر سکتے. بادشاہی کاہے کو کرتے. ملکہ سنی ان سنی کر کے بولی حضور جا کر ان کا استقبال کریں، ہم ابھی آتے ہیں. کچھ تو بھوک اور کچھ مہاراج کی آمد، ان سب باتوں نے بادشاہ سلامت کو گھبرا دیا. اور آپ باورچیوں والا چوگا پہنے ہوئی. اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کتنے سمجھدار بادشاہ ہیں. مہاراج سے ملنے چل کھڑے ہوئے، لیکن جب ملاقاتی کمرے کی سیڑھیاں اترنے لگے تو کیا ہوا ہوگا؟ بوجھے جی تو دامن پیروں میں الجھ گیا، کیونکہ وہ لمبا سا تھا اور آپ کلا بازیاں کھاتے ہوئے مہاراج کے قدموں میں گر گئے. مہارانی بے ہوش موٹر میں سے اپنا بٹوا لینے گئی ہوئی تھی. مہاراج کمرے میں اکیلے تھے. وہ بیچارے سیدھے سادے سمجھے کہ بادشاہ سلامت نے ان کے بیٹھنے کے لیے گاؤ تکیا بھیجا ہے. آپ سوچ سکتے وہ ایسے جیسے بنڈل کپڑے میں لپٹا ہوا ہے تو وہ سمجھے کہ یہ گاؤں تکیا ہے گول لمبا سا. جھٹ بادشاہ سلامت پر چڑھ کر بیٹھ گئے.
بادشاہ سلامت نے جو یہ آفت اپنے اوپر نازل ہوتے دیکھی تو اٹھنے کے لیے زور لگایا. اس گڑبڑ میں دونوں چوکے میں لپٹ گئے اور لڑکتے ہوئے صوفے کے نیچے جا گھسے. ادھر تو یہ تماشا ہو رہا تھا اور ادھر ملکہ بن سون کر مہارانی چندرمتی پدمنی بے ہوش کے ساتھ اندر تشریف لائیں. مگر جب کمرہ خالی دیکھا تو بہت حیران ہوئی. بولی ارے یہ جا پناہ اور مہاراج کہاں چلے گئے؟ مہارانی بولی شاید باغ میں ہوں، میں تو تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھوں گی، آپ ہی آ جائیں گے. یہ کہہ کر مہارانی اسی صوفے پر بیٹھ گئی جس کے نیچے بادشاہ سلامت اور مہاراج کشتی لڑ رہے تھے. مگر ابھی پوری طرح بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ نیچے سے بادشاہ سلامت چیخ کر بولے ارے میرا سر، اف میرا سر ٹوٹا. مہارانی ادھر اچھل پڑی اور حیران ہو کر صوفے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں مہاراج پکارے ارے کوئی بادشاہ سلامت کو بلاؤ، بھوت میرا گلا گھونٹ رہا ہے. ملکہ عالم اور مہارانی یہ چیخیں سن کر گھبرا گئیں اور بے تحاشا شور مچانے لگی مدد مدد، بھوت بھوت. اب یہ حالت تھی کہ مہاراج بادشاہ سلامت سے پیچھا چھڑانے کی لاکھ کوشش کریں مگر چوڑے میں اس طرح بری طرح الجھ گئے تھے کہ کسی طرح الگ ہی نہ ہوتے تھے. اسی دھکم کشتم کشتا ان کی لڑائی کی وجہ سے صوفہ سارے کمرے میں ناچا پھر رہا تھا. شک دروازہ کھلا اور دربان داخل ہوا. اس نے جو صوفے کو کمرے میں چکر لگا کے دیکھا تو بھوت بھوت کہہ کر بھاگنے لگا. جیسا بادشاہ ویسے ہی لوگ اور ویسے ہی کام، ویسی ہی رایا. بھوت یہ کہہ کر بھاگی. ملکہ عالم ڈانٹ کر بولی کم بخت، دیکھ تو یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے. ملکہ عالم کی ٹانگ سے دربان ٹھہر گیا. اوہ، اور اس نے صوفہ الٹ کر بادشاہ سلامت اور مہاراج کو علیحدہ کیا. اب دونوں سورماؤں کی حالت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. بادشاہ سلامت کا چوگا پھٹ پھٹا کر برابر ہو گیا تھا. صرف ایک دھجی گلے میں لٹک رہی تھی. پاجامے کا ایک پائنچہ مہاراج کھا گئے تھے اور دوسرا ڈھینگی مشتی میں اوپر چڑھ گیا تھا. مہاراج کو دیکھ کر تو سرکس کے کسی مسخرے یعنی کہ جوکر کلاؤن کا دھوکہ ہوتا تھا. خوب ہنسے، ہے نوازی کی بات. تھوڑی دیر تک دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے. پھر مہاراج بولے ارے جان بنا آپ، اور بادشاہ سلامت پیٹھ سہلا کر بولے کوئی بات نہیں مہاراج، غلطی ہو ہی جاتی ہے، آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی. مہاراج کراتے ہوئے بولے جی نہیں حضور، صرف ذرا سے ناک پچک گئی ہے. بادشاہ سلامت غصے سے بولے یہ سب اس چوہے کا قصور ہے. مہاراج نے کہا جی ہاں، لیکن حضور آپ نے یہ چوگا اتنا بڑا لمبا چوڑا پہنا ہی کیوں تھا؟ بادشاہ سلامت کچھ کہنا ہی چاہتے تھے کہ دربار نے آ کر عرض کی حضور کھانا تیار ہے. کھانا؟ بادشاہ سلامت نے حیرت سے کہا کھانا؟ ملکہ نے تعجب سے پوچھا کھانا؟ جی ہاں حضور. دربان سر جھکا کر کہا جی حضور، سارے باورچی کام پر واپس آ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم حضور سے معافی مانگنے آئیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے سے بہت بڑی گستاخی ہو گئی، اور حضور بادشاہ سلامت اللہ شہنشاہوں کے شہنشاہ ہمیں معاف کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. ملکہ تن فن ہو کر بولی بادشاہ سلامت کا حکم ہے کہ تمام باورچیوں کو پھانسی دے دی جائے. بادشاہ سلامت جلدی سے بولے ملکہ عالیہ، صبح سے ہم ابھی بھوکے اور آپ بھی، پھر مہاراج بھی آج ہمارے مہمان ہیں. ہماری رائے میں باورچیوں کا قصور معاف فرما دیا جائے. کیوں مہارانی صاحبہ؟ مہارانی مٹک کے بولی اے حضور صدقے جاؤں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کس قدر خوبصورت
अक्लमंद बादशाह और मलका थे। सोचे इनका मुल्क का क्या हाल होगा, चलते हैं इनको जाके कुछ मशवरा देते हैं। बादशाह सलामत ने कड़क के हुक्म दिया, खाना लगाया जाए। आज हम यानी आला हजरत हजूरपुर नूर शाह अंधेर नगर महाराज अवधेराज भूज और महारानी चंद्रमती पद्मनी बेहोश के साथ खाना तनावल फरमाएंगे। तो ये सबसे बड़ा काम करेंगे। वो भूख में से ही नहीं निकल सके और उस चौके में से। तो कैसी लगी, हंसाया ना मैंने आज आपको। तो बहुत ही मजे की ये कहानी थी और इस किताब से ली गई थी हाफिज जी से और इसको लिखा था सईद लख ने। कैसी लगी आपको जी? मुझे तालियों की आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच। अच्छा बच्चों, अब ये बात है कि मैंने आपसे क्या कहना था। जी, राइस बोल विशेस। अब जी ओके, मैंने आपसे ये कहना था कि अब इट्स टाइम टू स्टार्ट आवर इंग्लिश स्टोरी। यस, and what is the name of the English story? Do you remember? Did you read the posters, the reminders? Rice bowl wishes. Hey, we have restaurants, Thai food restaurants with those kind of names. Go Wok, Rice Bowl, isn't it? Isn't that funny? Yeah, so you can imagine this tale is from China, Rice Bowl, or Thailand maybe. This has not been mentioned, but the authors, it is a story from China, and I told you the author's name is Bernadette and Dr. Tonnant. So two people, and this is the story, right? And these are the three people. Let's see what's happening. An old lady by the name of Ni Yu had adopted 3 11-year-old boys from an orphanage. What a nice, kind lady to adopt orphans who've lost their parents, right? So to give them a normal, loving home. Their names were, funny, Landua, Swajo, and Gao Sir. Lady, you dressed Landua and Swajo in fine clothes, and she sent them to school to get a proper education. Oh, how nice. Isn't she amazing? So these two are Lan and Swa, and this is the third one, the Gao Sir. Gao Sir, who was blind, was treated like a servant. He was dressed in old ragged clothes. See, his clothes, his plight, he's weak. And look at these. And that's a strange thing to do, right? Okay, so he was fed. Not only did he have to wear old hand-me-down ragged clothes, he also was given leftover food only. He was required to attend to the old lady's needs and not sent to school. Oh, how do you feel about it? What would you do if you were in a place? One night, while everyone was asleep, a fire broke out in the rice storage room. What happened was, oh my God, that one night in the home, fire broke out in the storage room and there was rice. It soon spread to the main house. Wow. You know, these days we have lots of fires all over the world, in the forests of California, in Greece, in Turkey, lot of places. Okay, a fire broke out in the rice storage room, like I told you. That can be very dangerous. And it spread to the main house. Gao Sir yelled, warning everyone the moment he sensed the heat from the fire. Now, obviously, he could not see, but his sense of smell and hearing was very sharp. And he was the one who warned them because he could smell the
charred, the burnt smell, and the heat. Landwa and Swajo, awakened by the call, got up and rushed out of the house. Gauser knew Lady Niyu had difficulty moving about on her own. He hurried to help her. So do you see the difference right away? Land and Swa, they just ran, they just thought about themselves, saving themselves. While Gauser thought of Lady Niyu or whoever else was in the house. He hurried to help her. The fire was now circling around them, it's spreading. Quick, Lady Niyu, let your eyes be my guide. With Gauser carrying Lady Niyu and Lady Niyu giving directions, they were soon out of danger. So he carried her because she could not, and that made things quicker. They could run out quickly, but he could not see. So she was guiding him to her left. Okay, you risked your life to save mine. You are a brave and unselfish boy. Do you agree? Gauser, you are a courageous boy and such a wonderful character. Gauser, I finally found a worthy recipient for the rice bowl. Recipient who should receive. Now this is probably a special rice bowl. I can rest in peace now. Now what's the mystery? The old lady said that now I found the right person who deserves the rice bowl, and now when I die, I can die peacefully. Then she handed a rice bowl to Gauser. The rice bowl can grant wishes. You may make 1 wish every year, 2 every other year, and 3 every 3 years. Should the rice bowl be broken, all that it has granted will be lost. Take care of it wisely. Make your wishes wisely. So who's speaking? Lady Niyu. And she's telling, when she gives him the bowl, right? And she says, this is a special one and you can make wishes over the years. And she told me how. But if you break this bowl, all that you have received due to the wishes made by you and fulfilled by this bowl, they'll all be lost. And then she took her last breath and shut her eyes forever. And she passed away to God. Landwa and Swaju left Gauser to bury the old lady by himself. They didn't care. That old lady had adopted them, given them wonderful house to live, best school to go to, and clothes and food. Before he buried her, Gauser said sadly, I wish I could see, then I would have a memory of her. What he was wishing, that he wanted to know what did she look like, so he could remember her face. What a different kind of a human being he is. Isn't he amazing? Yes. So Gauser is somebody special. Yes. No sooner had he finished wishing when Gauser's wish came true. His eyes opened. Wow! And he could see. He was overjoyed. He enrolled himself in school, got a job at a local store, and started to rebuild the house. What a nice person, what a wise person. And he didn't even know that he didn't make the wish to the rice bowl, but the rice bowl was actually a magic rice bowl. The intense heat and fumes from the fire must have opened his eyes. The people in the village speculated. People thought, they didn't know that the rice bowl was a magic bowl and he had it. They thought this heat and the fire and the shock and the smell and the effect of the heat must have opened his eyes. They were guessing and talking. Landwa and Swaju, on the other hand, did not accept such an explanation. Now, they're not very good people, good guys. They went to ask Gauser. When he told them about that, he's so innocent. He has no bad bone in his body and nothing
no sinister bad intentions for anything. They insisted that he share the rice bowl with them. Kausar gladly agreed, and he gave them the same advice the old lady had given him. "What are your wishes?" Kausar asked. "A house with plenty of food to eat at all times," Landwa answered. "It would be nice if we could get high grades in school without studying hard," Swajo added. So he had a typical student's wish, and the other one was a little practical and a little greedy. So he asked for a house and food all the time, while Swajo asked for good grades. Just as they had wished, there a house stood right across the old lady's that had just burned down. So there was a house, and it was plenty of food to be found in the storage room and on the dining table. Landwa and Swajo each picked up a pear to eat. Instantly, 2 more pears appeared to replace the one they had eaten. Wow, what a wonderful magic! Imagine your cooks and your mothers would be so happy. Oh, then they wouldn't have to go for groceries. That's what I meant. Of course, I'm kidding. Instantly, they then found themselves able to solve complicated multiplication and division problems without taking a lesson. This is just what we want. Hey, we don't ever have to go to school or work or be hungry ever. And that is exactly what they did. They were happy to be sitting around, eating, playing, and resting their lazy bodies day after day. Do you think it's the right thing to do? Is it healthy? Is it wise? Is it going to help them along the way? When you're not okay. Kausar was also happy, for he was doing what he loved most, learning. He read and studied all he could. 3 years flashed by. It was time for the boys, now 48 years old, to each make his second wish. "What do you wish for?" Kausar asked. Imagine he's asking them. "A house on my own by the river with a chest full of gold," Landwa answered. This the rice bowl granted. "I wish also for a house of my own, only larger than Landwa's. Instead of by the river, it should be on top of the hill, and 2 chests full of gold," Swajo expressed his wish. So this the rice bowl granted. "I would like to have a library full of books, many books, enough to keep me busy for the next 3 years," said Gao, Sir, smiling. This the rice bowl granted. Okay, so what did he want? Do you remember what I read? Yeah, that's why I stopped. I wanted to ask you a question. I would like to have a library full of books. Yes, that's what many books, enough to keep me busy for the next 3 years. And the rice bowl granted these wishes. It fulfilled their wishes, the magic rice bowl. Kausar went on to spend the next 3 years reading while attending school and working at the local store. Oh, he continued to go to school. He continued to work at the local store. Landwa and Swajo went to live in their own houses with chests full of gold. They spent the next 3 years playing, eating, and resting their lazy bodies. It was then time for the boys, now 17 years old, to make their 3rd wishes. Imagine what a useless life. Just doing nothing, eating and playing and resting. Whoa! And here you can see Kausar is working as well. Right. Let's see. And now 3 years passed again, and now 17 years old were they to make their 3rd wishes. Landwa and Swajo promptly arrived at Kausar's door. Landwa greedily requested, "I want a mansion to replace the house I have. The following must come with it: 1 room full of gold, a beautiful and well-behaved wife, who will bear me many healthy and strong sons, and a title for me.
I wish to be the most successful and the smartest governor this village has ever known. So what were the wishes? Landua, of course, asked for a bigger house, more gold, but a well-behaved and beautiful wife who would bear him strong sons and a title for me. He wanted to be the most successful and smartest governor of this village. Oh, Swad Joe greedily requested, let's see, I also want a mansion to replace my old house. The following must come with 2 rooms full of gold, a wife more beautiful and better behaved than Landua, who shall bear him. So he doesn't have a mind of his own, so whatever Landua does, Swajo does. Who shall bear me many healthy and strong sons. I wish to be the most successful and the smartest merchant this village has ever known. And for you, Kausar, they asked. I would like to have more books, Kausar answered without hesitation. The Landua and Swajo laughed, shook their heads, and said, will you ever learn to be smarter? The rice bowl granted all 3 wishes. Landua and Swajo were pleased with their new life arrangements. As for Kausar, he continued to read, study and work as hard as he had done before. And on his 20th birthday, he acquired a job as a teacher. Whoa! He also married the daughter of a store owner, right? It was time for the young men to make their 4th wishes. By this time, Landua and Swajo each had 2 sons. Wish wisely, advised Kausar. I wish to keep the rice bowl to myself. It shall grant wishes only to me, Landua said hurriedly. No, it shall grant wishes only to me, Swajo shouted, and he reached out to grab the bowl. I wish for it first, Landua argued, struggling with Swajo, fighting for the rice bowl. Do you want to see what's happening? There is the bowl, there it is. Oh, they're both fighting. Oh my God. And in blue clothes, he's looking on and telling them, please, what the heck, what are you doing? Clink! Out! The rice bowl fell to the floor where it started into many pieces. What have you done? Kausar yelled and he cried out, I cannot see, I cannot see. Oh my God. The rice bowl had taken Kausar's eyesight away as quickly as it had granted it to him. 9 years ago, all the books vanished as well. Landua and Swajo rushed off to check on their own possessions, but they only found weeds and wildflowers where their mansions had been. The wives and children were also nowhere to be seen. There was not one piece of gold left anywhere. The real nightmare came when Landua and Swajo discovered that they lost their possessions. Instead of the well-known and successful governor and merchant, they were nobody. In fact, they were no longer able to read or write or do simple arithmetic. Oops! Everything is lost. When Landua and Swajo heard that Kausar had managed to keep his teaching job, they went to see him. How is it that you have lost your eyesight and all the books, but you are still able to teach? How is that possible? You are able to read and write, questioned Landua. And you haven't lost your wife, Swajo puzzled. My eyesight was granted by the rice bowl, thus it was extra clean. However, what I have seen with my eyes, it can never deprive me of. The books were given to me by the rice bowl, so they were it's to take away. What I have learned and read is mine to keep. So knowledge is power. What is in your mind, in your heart, what you've seen, you've learned. So try to see and read and hear good things. See no evil. See no evil. Speak no evil. Hear no evil, right? The same goes for my wife. I did not ask the rice bowl for her. She's every bit as real as you and I.
So his wife was real, his job was real, his knowledge, which is powerful, right? The seed of knowledge, yes, gives you power, knowledge, information. So the knowledge I have acquired, the rice bowl has no power to clean. The same goes for my wife. Nantwa and Swatu learned of this stupidity and selfishness. They were very sorry and ashamed. They became the oldest students in the school, but now they were the most dedicated and devoted. They had learned their lesson at the age of 20. After 9 years, they had learned that life was what they chose to make of it. So life will be what you choose to be it for you. If you use the right, if you choose the right path of hard work, of learning, of kindness, of good things in life, then what will happen? Good things, wonderful things, and success will be at your feet. They no longer wish to waste another precious moment, so they were studying, and they didn't mind people looked at them because they were the oldest students. But finally, they learned. They learned from Gausa. Master Gausa was recognized as one of the wisest and the most caring teachers over to teach in China. There on his desk always sat an ordinary rice bowl, which obviously had been glued back together from many broken pieces. He was grateful to that lady, and he was grateful to that magic bowl. That's why he had repaired and mended. You know, in yesterday's story on Scary Yummy, you know, like instead of throwing things, you should mend them, repair them, cherish them, right? Just like Amelia and Percy did with a kite and things. Yeah. Yes, if you can afford it, that's not a power. Power is when you can do things, when you can read things, when you have knowledge, when you have information, and you have a good heart and a wise mind. Yes, that's the most one. And that comes from education, and education. You know that. A story from China by Bernadette and Dr. Donald. I hope you enjoyed this story. I'm so happy that you were here today. Please send me your messages quickly. I told you an Urdu story which was funny, and English story which had a lesson. Okay, make wise choices, sensible decisions. Yes, and respect your parents. Please don't forget Corona precautions. Wash your hands for 20 seconds. Put on sanitizer. Put on your mask. Do not hug. Do not go to crowded places. And only step out when necessary. Okay? Don't sit close or stand close to anyone. Thank you so much. It has been a wonderful treat. Do give me messages. Send me messages. Okay? So I get a feedback and I get to know what you want to hear. Lovely to see you. And don't you forget, yes, I teach. I've been teaching and teaching. I love it. I love getting across to you people. And well, O levels to grade 5. Yes, you're welcome.